قریش نے جسمانی تشدد کے بجائے نفسیاتی جنگ شروع کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر یا شاعر کہہ کر پکارتے۔ اللہ نے خود تردید کی، اگر یہ شاعر ہے تو پھر لے آؤ ایک صورت، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ جب قریش سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ مگر یہاں پر تھوڑے سے پیچھے چلیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب نے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی سائے میں اپنے لیے بچھائے گئے مخصوص فرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، جب لوگ یہ دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کی کوشش کرتے، تو اس وقت عبد المطلب کے الفاظ یہ ہوتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہوگی۔ پھر وفات کے وقت حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کی سپرد کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں 34 سال رہے۔ حضرت ابو طالب کے بچے زیادہ تھے اور مالی تنگی بھی تھی، تب اس چھوٹی سی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 سال کے تھے۔ شام کا تجارتی سفر کیا، جو اس زمانے میں تکا دینے والا کام تھا۔ جب ہر طرف چرچا ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں جانا منافع بخش ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متاثر ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شام گئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفع دیا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ زندگی کٹتی رہی اور حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، کبھی شاعر کبھی شاعر جیسے گنونے الفاظوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس وقت مکہ میں ایک مشاورت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دھمکاتے رہیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن نہیں چھوڑتے، مگر ابو طالب ان کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر جس کی سزا پوری خاندان کو ملی، شعب ابی طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خاندان کو ایک گاٹی کے اندر قید کر لیا گیا، جو 3 سال تک وہاں پر قید تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ درختوں کے پتے بھی ختم ہوئے تھے، بچوں کے رونے کی آوازیں گاٹی کے باہر سنائی جاتی تھی۔ اس کے بعد بھی حضرت ابو طالب کو قریش کے سردار بار بار آ کر دھمکاتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روک دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالہ کر دے۔ حضرت ابو طالب نے تمام سیاسی اور سماجی دباؤ کو برداشت کیا اور ہمیشہ ڈال بن کر کھڑے رہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے عبید اللہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ فیس بک اور ٹک ٹاک پر ہے تو فالو کریں۔ یہ رہا ایپیسوڈ 2۔ ایپیسوڈ 3 کے لیے ویڈیو لائک اور شیئر کریں۔